السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 19، ابتدائے سورۃ توبہ۔ یعنی آپ تلاوت کے ابتدا سورۃ توبہ سے کریں تو وہاں پر آپ کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا تعوذ پڑھنا چاہیے یا تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے؟ اگر ان دونوں کو پڑھیں گے تو کتنی وجہ نکلتی ہیں؟ اگر صرف تعوذ کو پڑھیں گے تو کتنی وجہ نکلتی ہیں؟ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تعوذ کی۔ اگر آپ تعوذ پڑھیں گے تو وہاں پر دو وجہ نکلتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو آپ کیا کریں گے، فصل کر کے پڑھیں گے، یعنی جدا کر کے پڑھیں گے تعوذ کو، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ، ایک وجہ یہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ تعوذ پڑھیں گے یا پھر آپ کو وصل کرنا پڑے گا، یعنی ملا کے پڑھنا پڑے گا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات تھی تعوذ کی، یا آپ تعوذ کو ملا کے پڑھیں گے یا آپ تعوذ کو جدا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دو وجہ ہیں تعوذ کے اندر۔ اس کے بعد جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے تو پھر آپ کو چار وجہ نظر آئیں گی۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے؟ ان کے اندر دو جائز ہیں اور دو ناجائز ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو دو جائز ہیں وہ یہ ہے کہ فصل کل، یعنی آپ سب کو کاٹ کے پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس نکال لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس نکال لیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک وجہ ہے جو جائز ہے، یعنی سب کو کاٹ کے پڑھنا۔ اس کے بعد نمبر دو، وصل اول فصل ثانی، یعنی پہلے دو کو ملا کے پڑھیں گے، آخر کو کاٹ کے پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو کو ملا کے پڑھا۔ آگے سورۃ برات کو میں کاٹ کے پڑھوں گا، جیسے براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ دو وجہ جائز ہیں۔ یہ دو وجہ کیا ہے؟ جائز ہیں، یعنی ہم نے کیا کیا ہے، تعوذ اور تسمیہ کو جدا کر کے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح جب اب سورۃ توبہ شروع کی ہے تو وہاں پر بھی ہم نے بسم اللہ کو ملا کے نہیں پڑھا، جدا کر کے پڑھا ہے، اور یہ بسم اللہ ہمارا سورت کے لیے نہیں ہے، برکت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے وہ دو ناجائز کون سی ہیں صورتیں؟ نمبر ایک، وصل کل، یعنی آپ سب کو ملا کر پڑھیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ، آپ نے بسم اللہ کو سورۃ توبہ کے ساتھ ملا دیا تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ سورۃ توبہ کے ساتھ بسم اللہ کو نہیں ملانا، بسم اللہ برکت کے لیے ہے، سورت کے لیے نہیں ہے۔ اب دوسری جو وجہ ناجائز ہے وہ کون سی ہے؟ یعنی فصل اول وصل ثانی، آپ کیا کریں، پہلے کو کاٹ کر پڑھیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب آگے کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ، یہاں پر بھی آپ نے تسمیہ کو ملا کے پڑھا ہے تو یہ وجہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو ابھی کیا بتایا ہے، اگر تعوذ پڑھیں گے دو وجہ نکلتی ہیں، نمبر ایک، یا تو ملا کے پڑھیں گے تعوذ کو یا پھر جدا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے تو وہاں پر چار وجہ نکلتی ہیں، دو جائز ہیں، دو ناجائز ہیں۔ جو دو جائز ہیں وہ یہ ہیں کہ بسم اللہ کو سورت سے جدا کر کے پڑھنا ہے، بسم اللہ برکت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دو جو ناجائز ہیں وہ یہ ہیں کہ بسم اللہ کو سورت کے ساتھ نہیں ملانا، کیا کرنا ہے، وہ ناجائز ہیں، یعنی ملا کے پڑھنا، اعوذ باللہ کو بھی بسم اللہ کو بھی اور سورت کے ساتھ، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وجہ ناجائز ہے۔ اسی طرح آپ پہلے تعوذ کو الگ کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو الگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ، تو یہ وجہ دو ناجائز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیونکہ جب تسمیہ سورۃ توبہ سے ملائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ سورۃ توبہ کے ساتھ شاید اس نے بسم اللہ پڑھی ہے اور یہ بسم اللہ سورۃ توبہ کا جز ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے سورۃ توبہ کے اندر بسم اللہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، وہاں پر لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، آسمان سے بھی نہیں اتری تھی، اور صحابہ کرام نے بھی اسی طرح اس کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملائیں گے تو سورت کا جز نظر آئے گا، سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بسم اللہ کو سورت توبہ کے ساتھ ملا دیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے سورت توبہ سے بسم اللہ ملا کے پڑھی ہے، یہ اس کا جز ہے، لیکن سورت توبہ کا بسم اللہ جز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ ہم پڑھ رہے ہیں برکت کے لیے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ کوئی بھی کام جو عظیم الشان کام کیا جائے اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، تو اسی لیے ہم نے بسم اللہ کو یہاں پہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وجہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، واجبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ کو پڑھیں گے 4 وجہ نکلتی ہیں، اگر صرف تعوذ کو پڑھیں گے تو 2 وجہ نکلتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وہ کون سا سبق ہوگا؟ یعنی اگر ہم سورت توبہ کے اندر سے شروع کریں تب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اسی طرح پڑھتے پڑھتے سورت توبہ شروع ہو جائے تب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔